یہ بلال پاشا بھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کا ساتھ لے کے چلنے والا انسان، اپنے والد کا وہ تعارف جیسے کراتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آزاد سوچ والا ہے۔ آج بہت افسوس سے میں نیوز کاسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ ایسے ہیرے ہوتے ہیں جن کے کھو جانے کے بعد ہمیں نا کچھ دکھ بھی ہوتا ہے، اور کچھ ان کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں نا ان کا سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہماری مانی جانی شخصیت یوٹیوبر اور سوشل اور دوسرے میڈیا پہ پھیلا پڑا ہے کہ بلال پاشا جو اس دنیا سے چلے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی، کچھ اس کے حوالے سے آج میں آپ کو کون تھا کیا تھا میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ استقبال کیجیے گا بلال پاشا۔ I'm feeling very much honored کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سی ایس پی سے ملا نہیں تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ I'm having lots of CSPs around me۔ تو نووا کو بڑے شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے جوائن کیا، تو اس میں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں سدنان بدر کا اور سریلی کا کہ انہیں وقتاً فوقتاً ساتھ دیا۔ اور اینڈ پہ یہی میسیج دوں گا کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جو میں مشہور ہو گیا ہوں، اس کے لیے یہی ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہیں، اگر آپ کا سچا جذبہ ہو تو کائنات کی کوئی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ لڑکا نونہا ایک غریب لو فیملی سے، جس کا والد ایک مزدور دہاڑی دار طبقے سے بلانگ کرتا تھا، اور اس نے جب تعلیم کو چھوڑا اس وقت 7ویں 8ویں، لیکن پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد اس کو آیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تعلیم جاری رکھنی ہے۔ اس نے چلتے چلتے جتنے کٹھن، کیونکہ اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، مین ہے اس کا CSS کا امتحان پاس کرنا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہاں بہت ہائی لیول کے ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، لیکن وہ غریب جو ایک مدرسے سے تعلیم جاری کرتا کرتا یہاں تک پہنچا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی تعلیم کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی اس کا ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق نہیں ہے تعلیم کا، کوئی یہ بیکن یا لینس یا دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر جذبہ، ہمیں کچھ پانے کے لیے جذبہ، سب سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہے، جو اس شخص میں بہت زیادہ پایا گیا ہے۔ وہ جو اس شخص میں بہت زیادہ چاہت تھی، لگن تھی، کچھ میں ٹک ٹاک پہ اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تھوڑی سی یہ دیکھیں۔ حاصل کی تھی، یعنی 85ویں پوزیشن حاصل کی۔ لمحے کے لیے سوچیے، یہ وہ لڑکا ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں اس کی سکولنگ میں LGS شامل نہیں ہے، اس کی سکولنگ میں بیکن ہاؤس شامل نہیں ہے، اس کی سکولنگ میں کوئی بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ سکول شامل نہیں ہے، اس کی سکولنگ میں کچھ اینڈ والی جو کلپ ہیں کہ کچھ وہ مایوس، اس سسٹم سے مایوس ہو گیا تھا کہ جب ہم ایک غریب لو طبقے سے ہائی لیول کے اوپر جاتے ہیں نا، ہماری خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ سسٹم ہمیں جکڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ گھل مل جانے والا۔ آپ نے کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ دوسرے بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ غریبوں کے ساتھ دیتا ہے، وہ کوئی آفس میں آتا ہے تو وہ غریبوں پہ اٹھ کے آگے جا کے ان کا ویلکم کرتا ہے، نیچے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تو اس سسٹم اس کو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جہاں اس کو اس سسٹم کی خرابی محسوس ہوتی ہے یا کچھ ایسی طاقتیں جو ان سے کام کروانا چاہتی ہیں جو وہ نہیں کرتا، اس کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے کہ جس سسٹم کو وہ چاہتا تھا وہ اس کو سسٹم مل نہیں رہا۔ انزائٹی، ڈپریشن، پریشان حال، مگر وہ وقت ہر کسی نے چکھنا ہے کہ اللہ کے پاس ٹھیک ہے، جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس نے اپنے دل کے اندر رکھا، لیکن مجھے یہ یقین ہے، جیسے پہلے بھی
طارق جمیل کے بیٹے کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. اب سوشل میڈیا اور دوسرے سارے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے. یہ بلال پاشا نے خودکشی کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. باقی اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک زندہ دل انسان تھا، وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کے چلنے والا تھا. ایسے دیکھیں طارق جمیل کا بیٹا بھی وہ غریبوں ہمدرد، وہ ایک پاگل کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نہلاتا وغیرہ سارا کو. وہ طارق جمیل کا خود بیان ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا. یہ بلال پاشا بھی غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کا ساتھ لے کے چلنے والا انسان. اپنے والد کا وہ تعارف جیسے کراتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے جو آج کی تعلیم جو نیو اسٹوڈنٹ ہے ان کو پیغام دیتا ہے، یہاں اپنے والدین کا پیسہ خرچ نہ کریں. میری اکثر ویڈیوز بھی ہیں کہ جس نے کچھ پانا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی رنگ میں ڈھال دیتا ہے. جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، صرف یہ ہائی لیول کی بزنس مینوں کی اولادیں اس کو کرتی ہیں اور جو رشوت جو چیزیں کر کے اس مقام پر پہنچتی ہیں، لیکن اس کی اپنی جدوجہد جب اس جگہ پہ لے کے آتی ہے تو اس کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر اس نے ڈپریشن، انگزائٹی اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس نے خودکشی کی. لیکن کیا یہ خودکشی اس کی اپنی ہے یا ہارٹ اٹیک ہے؟ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو انسان کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا، کیا اس سسٹم کا قصور نہیں ہے کہ اچھے ہیرے جو اس ملک کے لیے ضرورت ہے وہ چلے جائیں اور ایک کرپٹ اور جو رشوت خوری اور جو حرام کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس ملک پہ راج کریں؟ یہ میں اس سسٹم کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے، اس کا وہ اپنا فعل ہے. اگر اس نے خودکشی کی وہ حرام ہے. اس شخص وہ جو اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ یار ایک غربت سے نکل کے تو وہ خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے کڑے وقت سے گزرتا ہے تو وہ خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک غریب اور ایک ہائی لیول تک پہنچنے میں خودکشی اس نے نہیں کی. جب اس کو ہر چیز آسائشیں مل گئی، اپنے والد، اپنی فیملی، اپنے اس گاؤں یا جس جگہ پہ رہتا تھا اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، تو پھر سسٹم نے اس کو جکڑ لیا. ریزن صرف سسٹم کی خرابی کا ہے، اس انسان کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین اور اس کے احکامات پہ چلنے والا بنائے اور ان جو سسٹم میں پڑے ہوئے کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ سسٹم کو دور کرے کہ ہمارا ملک بھی پھلے پھولے. اور اس بلال پاشا کے لیے سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ہمارے قابل تحسین ہیرے ہیں جن کو کھونا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ بھی نہیں. تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.